الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آج کے اس پارٹ کے اندر، اس بیان کے اندر انشاءاللہ الکریم ہم حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چلنے کا انداز، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چلنے میں رفتار مبارکہ، ان دو چیزوں کو، ان دو وصف و کمال کو ہم بیان کریں گے۔ اور دیکھیے گا قرآن کریم فرقان حمید اس کو کتنے اچھے انداز میں بیان کر رہا ہے۔ میں پہلے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ ترجمہ: اللہ کے وہ بندے جو زمین پر ہون یعنی سکون، اطمینان کی رفتار سے چلتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چلنے کا انداز سنیے۔ کمال ہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام چل کے کتنے پیارے انداز میں رہے ہیں۔ اب ذرا اس کو سماعت کیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفتار مبارکہ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا مشا تکفأ تکفؤا کأنما ینحط من سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو جھک کر چلتے، گویا کہ اوپر سے اتر رہے ہیں۔ تکفؤا کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ یعنی آگے کی جانب جھک کر چلنا، اس جھک کے چلنے کو بیان کیا گیا۔ اچھا، جھک کے چلنے کو تو بیان کیا گیا، اب اس کو آگے کتنی زبردست انداز میں تشبیہ دی گئی ہے۔ دیکھیے، جس طرح پھولوں والی ٹہنی جھکتی ہے اور یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر جھک کر چل رہے ہیں تو مصنف علیہ رحمہ کا عشق و محبت دیکھیے کہ کتنے خوبصورت انداز میں آقائے دو جہاں سرور کون و مکان علیہ تحیت الثناء و تسلیم کے چلنے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور جھک کے چل رہے ہیں۔ تو کیسے جھک کے چل رہے ہیں؟ کہتے ہیں جس ٹہنی پر پھول لگے ہوں نا، گلاب کی کبھی آپ نے ٹہنی دیکھی ہو اور اس گلاب کی ٹہنی پر گلاب لگا ہوا ہو اور وہ ٹہنی جس طرح جھکی ہوئی ہوگی، کہتے ہیں مصنف علیہ رحمہ کہ پھولوں والی ٹہنی جس طرح جھکتی ہے، اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جھک کر چلا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں اور قدم مبارکہ چستی، طاقت اور سراعت کے ساتھ اٹھاتے تھے۔ بزاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر ہمیشہ پورا قدم رکھتے تھے۔ یہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کے انداز میں ہم نے پیچھے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنا پیارا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور حدیث مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے میں زمین سے پورا قدم اٹھاتے اور کشادہ رکھتے اور آسمانوں سبق اور تیز بغیر حرکت اور اضطراب کے چلتے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کیفیات کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو راہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تیز چلتے نہیں دیکھا، گویا کہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے نیچے پٹتی جاتی تھی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں تکان اور محنت محسوس کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں دوڑنا پڑتا تھا، جس سے ہماری سانس پھول جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی محسوس نہ ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق بے تکلف چلتے تھے اور اصلاً اضطراب نہ فرماتے تھے۔ یہ چلنا جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شجاعت کی وجہ سے تھا۔ اس کی رفتار کی اقسام وغیرہ بھی انشاءاللہ الکریم ہم آگے اس میں بیان کریں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کے انداز کو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیفائن کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے آقا کیسے چلتے ہیں؟ حضور ایسے چلتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کبھی ہم ہمراہی کر رہے ہوں نا تو ہمیں دوڑنا پڑتا تھا۔ حضور کی ہمراہی کے لیے
حضور کی نیابت کے لیے، حضور کے قریب، حضور کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں ہمیں دوڑنا پڑتا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا انداز مبارکہ ہے، کہتے ہیں ہمیں دوڑنا پڑتا تھا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے دوڑ کے نہیں چل رہے ہیں، بلکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نہ، وہ تو اطمینان کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ تو آرام سے چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے یہ چلنے کا یہ انداز ہے کس لیے؟ وہ تیزی کیا ہے؟ یہ نبوت ہے، یہ اللہ عز و جل کے محبوب ہیں، یہ کائنات میں سب سے حسین و جمیل ہے، یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ اس وجہ سے یہ تیزی، یہ جو رفتار کے اندر تیزی ہے، یہ اس بنا پر ہے کہ حضور نبی ہیں، حضور خاتم النبیین ہیں، اللہ عز و جل کے حبیب ہیں، اللہ عز و جل کے نور و جمال کا مظہر ہیں، یہ تیزی اس بنا پر ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ چلتے تو کیا انداز ہوتا؟ ذرا اس کو بھی سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ چلتے تو صحابہ اکرام کو اپنے آگے چلاتے اور خود ان کے پیچھے رہتے۔ فرماتے میری پشت کو فرشتوں کے لیے خالی چھوڑ دو، چنانچہ حدیث میں آیا ہے کانا یسوق اصحابہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو آگے چلاتے تھے۔ سوق کے معنی سواری کے جانور کو پیچھے سے ہانکنا اور قود کے معنی جانور کو آگے سے کھینچنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھیجنے کے بعد روانہ ہوتے اور ناتواں اور کمزوروں کو سہارا دیتے اور رہ جانے والوں کو سوار فرماتے، کبھی اپنا ردیف یعنی پیچھے بٹھاتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کے انداز کو بیان کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کے انداز کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے تربیت ہے، نمونہ ہیں ہمارے لیے کہ ان پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ابھی جو ہم نے یہ جو حضور کے چلنے کے انداز کو بیان کیا، اس میں سب سے پہلی بات کیا آئی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جھک کر چلتے تھے۔ اچھا جھکنا کیسا تھا؟ خالی جھکے ہوئے نہیں ہیں، فرماتے ہیں جھکنا ایسا تھا جیسے گلاب، جیسے پھول کی ٹالی جھکتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضور کے قدم جو ہے نا، حضور پختگی کے ساتھ، چستگی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اپنے قدم کو زمین پر رکھیں۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ حضور تھوڑے قدم رکھیں، فرما رہے پورا قدم رکھتے ہیں، یعنی جب بندہ تیزی میں چل رہا ہوتا ہے تو پورا قدم زمین پہ نہیں پڑتا ہے۔ اب حضور کے پورا قدم رکھ کے اور جماؤں کے چلنے سے مراد کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اطمینان کے ساتھ چل رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے تکلف ہو کر چل رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اطمینان کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کا اطمینان ہے، حضور جو اطمینان کے ساتھ چل رہے ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہے کہ اب ہمیں حضور کے ساتھ چلنے کے لیے دوڑ کے آنا پڑ رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب حضور سفر میں ہیں تو کیا انداز ہے؟ فرماتے ہیں میرے پیچھے نہیں چلو، میرے آگے چلو، میرے پیچھے کی جگہ فرشتوں کے لیے چھوڑ دو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر کوئی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنا ردیف بنا رہے ہیں، اپنے ساتھ سفر میں شریک کر رہے ہیں۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر صحابہ کو آگے بھیج دیتے ہیں، اور پھر انداز مبارکہ کیا ہے؟ ناتواں، کمزور، بے سہارا، بے سر و سامانی والے لوگ ان کی مدد فرماتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کی داد رسی فرماتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو سہارا دیتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر میں انداز کریمہ ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ سنت کریمہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و شفقت کا مظہر ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہی کی وجہ سے مخلوق پر، خلقت پر رحمت نازل ہو رہی ہے۔ یہ ہیں سرور کون مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ الکریم ہم ایک الگ سے باقاعدہ طور پر کلپ ریڈی کریں گے جس میں ہم چلنے کی اقسام کو بیان کریں گے، کیونکہ یہ کافی طویل ہو چکا ہے، تقریباً 10 منٹ کے قریب کا یہ کلپ ہو چکا ہے، اور ظاہر سی بات ہے بعض لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، ہم اسی لیے چھوٹے چھوٹے کلپ ریڈی کرتے ہیں، اور جو موضوع ہوتا ہے اس میں سے چند روایات چن کر نکال لیتے ہیں اور آپ کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سلسلے کو دوام بخشے اور اسے قبول عام فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار مبارکہ کا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سیرت و سنت کی تربیت کے ان بیانات کے کلپس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول عام بخشے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جتنے لوگ حضور کی یہ سنت سنیں گے نا، حضور کے انداز کو سنیں گے نا، ان کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔
اگر کسی ایک کے دل میں بھی حضور کی محبت پیدا ہو گئی نا، ایک کے دل میں بھی، تو آپ کے لیے ذریعہ نجات ہو جانا ہے، آپ کے لیے برکت کا سامان ہو جانا ہے، آپ کے لیے آخرت کا سامان ہو جانا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔